بسم اللہ الرحمن الرحیم زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تنہائیاں پسند آنے لگیں، جیسے کہ اللہ کی دی ہوئی عطا، اس کی ہدایت سے، اسی کی رضا کے لیے درود شریف جب پڑھنا نصیب ہوا، اللہ پاک اسی نیت پر قیامت دائم رکھے، اسی نیت کے ساتھ وفات دے، آمین۔ تو جب مجھے اس ڈائننگ ٹیبل والا واقعہ، جو اس بچے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے، وہ کیوں نہیں کھا رہا، میں کیسے 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ نعمت تو ایک وقت میں کھا رہی ہوں، تو مجھے اس وقت میرے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہوا کہ کہاں کہاں میں نے ناشکری کی ہوگی۔ ہلکے ہلکے اللہ نے میرے دل نرم کرنا شروع کر دیا۔ درود پاک کی سب سے عظیم برکت ملی اللہ کی طرف سے کہ دل نرم ہونے لگا۔ اب بڑی بڑی گاڑیاں، فون، سونا چاندی، خوبصورتی، ان سے ہٹ کر اور جگہ دھیان جانے لگا، جیسے کہ کوئی رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہے اللہ اس کی بھوک مٹا دے، کوئی جانور ہے یا اللہ اس جانور کی تکلیف دور کر دے۔ اللہ نے اپنی اور مخلوقات کی طرف ذہن کو لگا دیا، اس کا شکر ہے۔ پھر وہ تنہائیاں اچھی لگیں، جن تنہائیوں میں صرف مجھے اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا۔ کب؟ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ رو بھی نہیں سکتے، ایسا لگتا ہے، ڈر لگتا تھا اپنے نفس سے بھی کہ ارے تو بڑی نیک ہو گئی، ارے تو بڑی نیک ہو گئی، روتی ہے اللہ کے نام پہ۔ اس چیز کا خوف آتا تھا کہ میرا نفس بھی میرا دشمن ہے، اور مجھے اگر کسی کے سامنے میرا رونا نکل گیا کہ میرے دل میں کیا بات چل رہی ہے تو میرا نفس مجھ پہ حاوی ہوگا، مجھے اس بات کا شر رہتا تھا۔ پھر ہلکے ہلکے کنارہ کشی کرنا شروع کر دی، ہر اس انسان کو چھوڑ دیا جو مجھے اللہ سے ہٹ کر کوئی اور بات کرتا تھا۔ اپنے گناہ یاد آتے تھے، اپنے گناہ کیے ہوئے، پہلے تو زندگی ایسے گزر گئی کہ گناہ کا تصور ہی نہیں تھا کہ مطلب میں کوئی گناہ گار بھی ہوں، معاذ اللہ، یاد ہی نہیں رہا۔ بس ایک خوف بچپن میں تھا کہ ہاں اللہ عذاب دے گا، پر یہ غلط ہے۔ آگے سمجھ میں آیا تو اللہ تو پیار کرتا ہے۔ جب یہ دیکھا، اللہ کی رحمت دیکھی، نعمت دیکھی، بے انتہا عظیم اس کی رحمت کو، اس کی رحمت کا بھی ڈر کہ کہیں یہ رحمت ناراض نہ ہو جائے، خود بخود ان چیزوں پہ شروع کر دیا کہ سرچ کرنا شروع کر دیا چپ کے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا پسند ہے۔ ہلکے ہلکے ان چیزوں کو میں نے بھی یوٹیوب سرچ کرنا شروع کر دیا، اللہ کو کون لوگ پسند ہے، میں ہر وہ ادا اپنانا شروع کر دوں گی جو اللہ کو پسند ہے۔ میں ایسے نہیں چاہتی کہ میری زندگی اتنے وقت تک اللہ کو بھولے رکھی، میں اتنے سالوں تک جب سے آنکھ کھلی، اور اس نے ہمیشہ مجھے حفاظت بھی کی، کھلایا بھی، پلایا بھی، پتہ نہیں کیا کیا بے پناہ نعمتوں سے گھیر رکھا، اور میں نے اسے ایک پل کبھی اس کا شکر نہیں کیا۔ پھر جرنی جو تھی وہ کہہ سکتے ہیں، ہم جیسوں کے لیے تو بہت بڑا الفاظ ہے محبت، لیکن چاہت رہتی ہے کہ اللہ سے محبت ہو، کہ اور دنیا میں ہم کرنے کیا آئے ہیں۔ بے وجہ دوسری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ سے محبت نہیں ہو پاتی، کیونکہ بھٹکایا جاتا ہے نفس کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، شیطان اس طریقے سے ہم پہ وار کرتا ہے۔ ارے کریئر سیٹ کر لو، ارے ہر مہینے انکم آتی رہنی چاہیے، ارے اپنا گھر ہو جانا چاہیے، ارے ٹائم پہ شادی ہو جانی چاہیے۔ یہ تمام پریشر جو دنیا کا دیا جاتا ہے نفس کے ذریعے، شیطان کے ذریعے، یہ سب اللہ سے ملنے نہیں دیتا۔ وہ تنہائیاں مجھے اچھی لگنے لگی، وہ اکیلے ٹریول کرنا، تسبیح ہاتھ میں لے کر بس یہ بات کر دیتی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، میں پورے دل کے ساتھ تیرے پاس آ رہی ہوں، اب تو مجھے سمیٹ، تو مجھے لے کر اپنے پاس، تو میری گندگی کو دیکھ رہا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے پاس تو میں مانتی تھی، ایڈمٹ کرتی تھی، اللہ میں بہت بیکار ہوں، میں بہت بیکار ہوں اللہ، میں ایڈمٹ کرتی تھی، لیکن ان خلوتوں میں بہت مزہ آنے لگا۔ ان خلوتوں میں مجھے ایسا لگتا تھا، میں اللہ سے کہتی اللہ اتنا تو مطلب جتنا رونے میں مزہ آ جاتا ہے اتنا تو ہنسنے میں مزہ نہیں آتا، اور رونا ہو تو تیرا ہی رونا ہو، تیرے لیے رونا ہو۔ تو بے شک پہلے اللہ سے ہی، درود پاک کے ذریعے میں پہلے اللہ سے ہی باتیں کرنے میں لگی۔ اچانک سے میں نے اپنے استاد سے، جو میرے استاد میرے کالج میں مجھے پڑھاتے تھے، تو میں نے ان سے ایک دن سوال کیا، اسی وقت انہوں نے میرا فون، اچانک سے ان کا فون میرے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کیا چاہتی ہے تو؟
وہ بہت بڑے بزرگ، کیا چاہتی ہے تو؟ میں نے بے ساختہ ان سے کہہ دیا اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ مل جائے گا۔ ان کا جملہ تھوڑا رو سا تھا، انہوں نے کہا اللہ ایسے ہی مل جائے گا؟ اللہ کیسے ہی مل جائے گا؟ پہلے اللہ کے محبوب کو تو چاہ، پہلے حضرت علی کو تو چاہ، سیدہ پاک کو تو چاہ، امام حسن کو تو چاہ، امام حسین کو تو چاہ، 14 معصومین کو چاہ، اللہ کے ہر اس نیک بندے کو چاہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، تبھی تو اللہ تک آئے گی، ایسے ہی اللہ تک پہنچ جائے گی۔ پہلے ان 5 ہستیوں کو چاہ، حضرت ابوبکر صدیق کو چاہ، حضرت عمر کو چاہ، ان سب کو چاہ، جب ان کو چاہ لے گی تو اللہ مل جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اگر اللہ کو چاہوں گی اور میں ان کو چاہوں گی تو کیسے مجھے اللہ مل جائے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گی، لیکن بہت ہی خوبصورت جرنی رہتی ہے۔ درود پاک تھام لیجئے اپنی زندگی میں 1000 مرتبہ، رمضان کا وقت ہے، کسی وقت بھی موت آ جائے گی، آپ کے اپنے جو آپ کے آس پاس بیٹھ کے آپ کے ساتھ چائے پیتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ سینڈ کرتے ہیں، آپ کو ریلز سینڈ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہی آپ کو آپ کا کفن دفن کر کے اور آپ کے پاس، آپ کی قبر کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ تو اپنی خود قبر سجائیے، کسی اور پہ ڈیپینڈ مت رہیے۔ السلام علیکم۔